نحمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم آصف علی راؤ۔ آج کو جو موضوع ہم ترتیب دے رہے ہیں، چونکہ بار بار کچھ ویڈیوز کے اندر قبض سے متعلق، کانسٹیپیشن سے متعلق ہم بات کرتے رہتے ہیں، تو کچھ دوستوں نے سوال کیا کہ ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ جب وہ ایک ہی ویڈیو کے اندر ہم سب کچھ بتانے کی کوشش کرتے ہیں تو یقیناً عام بندے کے لیے سمجھنا مشکل نہیں ناممکن ہے، کیونکہ جو چیزیں ہم نے اتنے عرصے کے اندر جا کے حاصل کی ہیں، اگر ہم کچھ ہی لفظوں میں وہ بیان کرنا شروع کریں گے تو وہ ممکن نہیں کسی انسان کے دماغ میں گھس پائے۔ ابھی کی جو ویڈیو کا تسلسل ہے وہ اسی حوالے سے ہے کہ کانسٹیپیشن آخر ہے کیا، اور یہ پیدا کیوں ہوتی ہے، اور اس کی وجوہات کیا ہیں۔ یہ تو ایک لمبا موضوع ہے، لیکن مختصر اتنا بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ جو کانسٹیپیشن ہے، اس کے پیدا ہونے کی وجہ ہمارے مسکولر سسٹم کا دباؤ ہوتا ہے، ہمارے جسم میں خشکی کا بڑھنا ہوتا ہے۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ کانسٹیپیشن ایک لفظ کے طور پہ ہم لیتے ہیں، مطلب اس سے ہوتا ہے انقباض، قبض، مطلب کسی چیز کا سکیڑ پیدا ہونا اور سکڑنے کے بعد پھر وہ خارج نہ ہونا۔ اب یہ قبض جو سی ہے، قبض تب ہوتی ہے کہ جب ہمارا ایپیتھیلیل سسٹم تسکین کا شکار ہو جائے اور ہمارا مسکولر سسٹم دباؤ کا شکار ہو جائے اور ہمارے اعصاب یعنی ہمارا نروس سسٹم تحلیل کا شکار ہو جائے۔ یہ تب ہوتا ہے جب ہمارے جسم میں کھٹاس بڑھتی ہے، ترشی بڑھتی ہے، تو تب ہمارے دل کا دباؤ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت میں چونکہ دل کی شریانوں کے اوپر دباؤ ہوتا ہے، خشکی بڑھ رہی ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، خشکی کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے اور گرمی کا تعلق انسان کے لیور، انسان کے جگر کے ساتھ ہے، اور جو انسان کے جسم میں رطوبات ہیں، ٹھنڈک ہے، اس کا تعلق انسان کے اعصاب کے ساتھ ہے، یعنی انسان کے نروس سسٹم کے ساتھ ہے۔ اب کانسٹیپیشن کے بارے میں غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ دن میں اگر ایک دفعہ پخانہ آئے اور نارمل آئے اور اس کو قبض نہیں کہا جاتا۔ یقیناً یہ قبض نہیں ہے، لیکن اس کا ٹائم ایک ہی ہونا چاہیے کہ آپ صبح اٹھتے ہیں اور ناشتہ کرنے سے پہلے آپ کو اجابت ہوتی ہے، آپ کا پیٹ صاف ہو جاتا ہے، تو یقیناً آپ کو کانسٹیپیشن نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ہم جتنی باتوں کا ذکر کریں گے، ان کو غور سے سمجھ لیجئے، ان کو نوٹ کر لیجئے۔ اگر کوئی بھی بھائی بہن یہاں پہ کھڑا ہے تو اس کو یہ جاننا چاہیے کہ یہ کانسٹیپیشن کی ہی حالتیں ہیں۔ عام روٹین میں لوگ نہیں سمجھتے کہ کانسٹیپیشن کس کو کہا جاتا ہے۔ لوگوں کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ جس انسان کو اگر 24 سے 48 گھنٹے 36 گھنٹے یا 48 گھنٹے پخانہ نہیں آتا تو وہ کانسٹیپیشن ہے، اگر ہارڈ آتا ہے تو کانسٹیپیشن ہے۔ حقیقت میں یہ کانسٹیپیشن کی ایک شکل ضرور ہے، لیکن کانسٹیپیشن حقیقت میں یہ ایک صرف حصہ ہے اس کا۔ اگر ہم دیکھیں تو سب پیشنٹس کے اندر ایک جیسی کنڈیشن سامنے نہیں آتی۔ اگر کسی کو ایچ پیلوری ہے، اس کو سب سے پہلے کانسٹیپیشن سٹارٹ ہوتی ہے۔ اگر کسی انسان کو ٹائیفائڈ ہوتا ہے تو اس کو بھی سب سے پہلے کانسٹیپیشن سٹارٹ ہوتی ہے۔ کسی انسان میں کینسر کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کانسٹیپیشن سٹارٹ ہوتی ہے۔ اگر کسی انسان کو ٹی بی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کانسٹیپیشن سٹارٹ ہوتی ہے۔ اگر انسان کو ٹیومر کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کانسٹیپیشن سٹارٹ ہوتی ہے۔ کسی انسان کے یورین میں ڈراپ آتے ہیں، یورین کے ڈراپ آتے ہیں، یہ بھی کانسٹیپیشن سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ موسٹلی بیماریاں کانسٹیپیشن سے سٹارٹ ہوتی ہیں، اور کانسٹیپیشن کو اگر سمجھ لیا جائے تو یقیناً اس کو اگر ریموو کر لیا جائے، اس پہ کام کر لیا جائے، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں شکایت کرتے نظر آتے ہیں، پوسٹیں بھی پڑھنے میں نظر آتی ہیں کہ ہم کئی سالوں سے موشن کی میڈیسن کھا رہے ہیں کانسٹیپیشن کے لیے، لیکن کانسٹیپیشن ہے کہ وہ صحیح ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ تو وہ کیسے صحیح ہو سکتی ہے کہ جب آپ کی ڈائگنوز غلط ہوگی، جب آپ کا ڈائٹ پلان غلط ہوگا، جب آپ کی میڈیسن تجویز غلط ہوگی، تو یقیناً آپ صحت کی بجائے آپ الٹا بیمار ہوتے چلے جائیں گے۔ اور یہاں سے نہیں بلکہ پوری دنیا سے اس قسم کے مسائل کا سامنے آنا یہ روٹین ہے۔ جن لوگوں سے باتیں ہوتی ہیں حیرانگی ہوتی ہے، کئی عرصے سے دوائی کھا رہے ہیں جس میں وہ میڈیسن کا بھی نام لیتے ہیں، جیسے ڈوفالیک ہے، سیکیلیکس ہے، اس کے بعد کو حریر بھیڑا آملہ ہے، اس قسم کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، لیکن کانسٹیپیشن جانے کا نام نہیں لیتی۔ اگر کانسٹیپیشن نارمل ہو جائے تو یقین کریں پورے کا پورا انجن صحیح کام کرنا شروع ہو جائے گا۔ اب کانسٹیپیشن کے بارے میں، باقی کنڈیشن کے بارے میں سمجھ لیں کہ کانسٹیپیشن کن کن صورتوں میں محسوس ہوتی نظر آتی ہے، تاکہ آپ لوگوں کو یہ آسانی ہو کہ مجھے کانسٹیپیشن ہے یا نہیں ہے، یہ آپ کو سمجھنے میں بہت ہیلپ ملے گی انشاءاللہ۔ اب اگر کسی انسان کو 24 گھنٹے کے بعد ایک دفعہ سٹول پاس ہوتا ہے، سٹول پاس ہونے سب سے پہلے ہارڈ پخانہ آتا ہے اور اس کے بعد سافٹ ہو جاتا ہے، یہ کانسٹیپیشن ہے۔
اگر کسی انسان کو کسی کو ٹائم ترتیب نہیں ہے، اس کا مطلب کہ دل کیا اسٹول کا وہ صبح آ گیا، اس کا دل کیا کھانا ناشتہ کرنے کے بعد آ گیا، دوپہر کو آ گیا، رات کو آ گیا، کسی ٹائم بھی آ گیا، یہ بھی کانسٹیپیشن ہے۔ اس کے بعد آ جائیں دن میں دو سے تین دفعہ پخانے کا آنا اور انتہائی بدبودار پخانہ آنا، یہ کانسٹیپیشن ہے۔ اس کے بعد دن میں کوئی وقت مقرر نہ ہونا، یہ کانسٹیپیشن ہے۔ اگر کبھی گیس ہو جانا اور کبھی قبض ہو جانا، اسٹول ہارڈ آنا، کبھی موشن لگ جانا، یہ بھی کانسٹیپیشن ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ یہ ساری صورتحال جتنی بھی ڈسکس کی ہے سب کی سب کانسٹیپیشن سے متعلق ہے۔ اگر یہ سب کانسٹیپیشن ہے تو پھر آپ اسپیشل کسی ایک چیز کے اوپر کیسے حکم لاگو کر سکتے ہیں کہ یہی کانسٹیپیشن، اس کے علاوہ کانسٹیپیشن نہیں۔ اکثر لوگ آتے ہیں، پیشنٹس بھی آتے ہیں، جب ان سے بات کی جاتی ہے ان کا پخانہ ٹھیک آیا، کھل کے آیا، کیسے ٹھیک آیا؟ ان کا جی موشن کی صورت میں آیا، تو یقیناً وہ کانسٹیپیشن ہے۔ اب یہ ایک عام بندہ ان باتوں کو نہیں سمجھتا، اگر یقیناً وہ ان چیزوں کو سمجھنا شروع کر دے تو اپنی زندگی کو بہت بہتر بنا سکتا ہے۔ اب جب ایسی حالت میں جب کانسٹیپیشن ہوتی ہے، دن میں اس کو کوئی ٹائم نہیں ہوتا، پہلے ہارڈ اسٹول پاس ہوتا ہے، بعد میں سافٹ ہوتا ہے، اکثر ساتھ ساتھ نزلہ زکام جاری رہتا ہے، بلغم آنا شروع ہو جاتا ہے، گیسٹرک پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، زبان کا کلر یا تو وہ بالکل وائٹ ہو جاتا ہے، سفید ہو جاتا ہے، یا ایسا کلر ہو جاتا ہے کہ جیسے ہم گوشت کو 2-3 دن پہلے ذبح کیا ہو اور 2-3 دن کے بعد ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اکثر جگہ پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پہ گوشت کیا جاتا ہے وہاں پہ اکثر گوشت ایسے ٹنگے ہوتے ہیں کہ جن کو 2-3 دن کے بعد سامنے اگر لایا جائے تو وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے ان کے اندر خون نام کی کوئی چیز نہیں، اس میں توانائی بالکل نہیں ہوتی اور انسان کو بیمار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگر آپ کانسٹیپیشن کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہوا کی اسمیل ختم ہو، آپ چاہتے ہیں آپ کا جو پخانے کا نظام ہے وہ ریگولر ہو جائے، تو سب سے پہلے آپ کو وہ چیزیں استعمال ترک کرنا پڑے گی جو بادی ہیں، جن کے اندر خشکی زیادہ پائی جاتی ہے، جس کو میں بار بار ایکسپلین کر چکا ہوں اور عجیب لگتا ہے چونکہ میرا تو اب فیلڈ ہے اس لیے مجھے عجیب لگتا ہے، شاید عام آدمی کے لیے یہ اتنا عجیب نہ ہو، لیکن چونکہ بار بار ایکسپلین کرنا عجیب لگتا ہے اور بار بار سمجھانا بھی عجیب لگتا ہے کہ سمجھدار بندے کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ سب سے پہلے کوئی جس انسان کو کانسٹیپیشن ہوتی ہے اس کو یہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ٹھنڈے پانی کا استعمال بالکل ترک کر دے اور تازے پانی کا استعمال بھی ترک کر دے۔ اس کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے کہ وہ مسلسل گرم پانی کا، ہاٹ واٹر کا استعمال کرے۔ ایسی حالت میں اگر اجوائن اور پودینہ اور اس کے ساتھ سنا مکی کا تھوڑا سا استعمال کر لیا جائے تو یقیناً یہ کانسٹیپیشن کے حوالے سے ایک بہترین ٹوٹکا ثابت ہوگا اور جو اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہوں گے۔ لیکن یہ پراپر ٹریٹمنٹ نہیں، کیونکہ سوزش کے ساتھ کانسٹیپیشن کا تعلق ہے، جب تک سوزش کو ریموو نہیں کیا جائے گا اس وقت تک کانسٹیپیشن کا ختم ہونا ممکن نہیں۔ لیکن فرسٹ ایڈ کے طور پہ یہ استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اگر فرسٹ ایڈ کے طور پہ اس کو استعمال کریں گے یقیناً یہ خون کو پتلا بھی کرے گا اور خون کے دباؤ کو انسان کے مسکولر سسٹم سے اٹھا کے انسان کے ایپیتھیلیل سسٹم پہ منتقل کرے گا۔ اب ایسی حالت میں چاول، آلو، گوبھی، بینگن، کریلے، چنے کی دال، ماش کی دال بڑھے گا، گوشت، مچھلی، انڈے کی زردی اسپیشلی، دہی، چاول، دودھ، چائے، اس کے علاوہ مالٹا، سیب، جامن، فالسا، آلو بخارا بڑھے گا، گوشت، مچھلی، یہ سب کی سب چیزیں بند کر دی جائیں، کیونکہ کانسٹیپیشن کو ریموو کرنا اتنا آسان نہیں، کیونکہ یہاں پہ لوگ سالہ سال ادویات کا استعمال کرتے رہتے ہیں، ٹوٹکے کرتے رہتے ہیں اور کانسٹیپیشن پھر بھی ختم نہیں ہوتی۔ اب ایسی حالت میں جب اس کاوے کا استعمال کریں گے جو میں نے بتایا، اجوائن، پودینہ اور سنا مکی کا، جب ایسی کنڈیشن میں یہ چیزیں استعمال کریں گے تو استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ ایک بات کا ضروری خیال رکھنا ہے کہ آپ ایسی چیزوں کا استعمال کیجئے جو آپ کے جسم میں سالے خون پیدا کرنے کا باعث بنے، خون کو پتلا کرے، خون کے دباؤ کو انسان کے مسکولر سسٹم سے انسان کے ایپیتھیلیل سسٹم پہ منتقل کریں۔ تو یقیناً اگر ایسا ہوگا تو آنے والا وقت آپ کے لیے بہت شاندار ہوگا اور آپ کے دل کا دباؤ بھی ختم ہو جائے گا، کانسٹیپیشن بھی نارمل ہوتی چلی جائے گی اور یقیناً آپ صحت حاصل کریں گے۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔